اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کا میزبان سید اسماعیل شاہ قادری چشتی ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر۔ ابھی رمضان مبارک کا مہینہ الحمدللہ کہ اللہ پاک نے سعادتیں ہمیں بھی عطا فرما دیں، یہ سعادتیں ہمیں بھی عطا فرمائیں کہ آج رمضان مبارک میں ہم بیٹھے ہوئے۔ رمضان مبارک کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر بے شمار جو آیات نازل ہوئیں ان میں روزہ رکھنے کی تلقین، اسی طریقے سے قیام اللیل کا معاملہ۔ جہاں روزے رکھنے کی تلقین ہے وہاں یہ بھی ذرا سا غور فرمائیے گا کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ روزے کا مقصد ہے رک جانا، اب گناہوں سے بھی رکنا ہے، مطلب ہر قسم کی برائی سے بھی رکنا ہے، اور یہ جو ہم فضول اخراجات کرتے ہیں اس سے بھی ہمیں رکنا ہے۔ معلوم چلا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تمام ہم احتیاطیں برت رہے ہیں، برائیوں سے روک رہے ہیں اپنے آپ کو، اور ایسے فضول خرچی کے اندر ہم شامل ہوئے ہیں، تو ذرا سا اس سے بھی اجتناب کیجئے تاکہ آپ کا روزہ مکمل ہو، جامع ہو، اور جب اللہ کے دربار میں وہ پیش ہو تو اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں کا نزول بن جائے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس میں جو ہے اپنے ان غریب بھائیوں کو بھی یاد رکھیں جن کے پاس روزمرہ کے معاملات نہیں ہیں، مطلب جو عید اور تہوار کی تیاری کا معاملہ تو دور کی بات ہے، روزمرہ کے معاملات میں بھی ان کے پاس جو وسائل نہیں ہیں، تو اپنے ہم فاضل اخراجات کو روکتے ہوئے رمضان مبارک کی اس سعادت کو اور اس ساعتوں کو سمجھنے کے غنیمت جانتے ہوئے ہم وہ پیسہ جو ہم فضول اخراجات کے اندر اسے روکتے ہوئے وہ پیسہ ہم اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اچھا، سورہ بقرہ میں ایک آیت اس حوالے سے بھی ہے کہ ہے کوئی اللہ کو قرض دینے والا۔ اب آپ سوچئے اللہ پاک کو ہم کیا قرض دے سکتے ہیں، وہ تو قادر مطلق ہے، اس کے تمام خزانے، تو سارے خزانے کو مالک ہے، وہ زمین اور آسمان کو کون سا ایسا خزانہ ہے جو اس کی ملکیت نہیں ہے، وہ تمام خزانوں کا واحد مالک ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس یقین کے ساتھ خرچ کریے، یہ جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے یہ یقین رکھ کے ہم خرچ کریں کہ یہ ایک ایسا قرض ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہمیں ادا کیا، ہمیں واپس ملے گا، اور کتنا واپس ملے گا اس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ یہ اس کی رحمت کے اوپر نظر رکھیے، اس کی رحمتوں کا آسرا رکھیے، وہ 10 گنا بھی دے سکتا ہے، 70 گنا بھی دے سکتا ہے، اور بے حساب بھی دے سکتا ہے، اور دیتا بھی ہے۔ اچھا، پھر کچھ تو دنیا میں مل جائے گا، کچھ ہمارے لیے آخرت کا یہ سودا بن جائے گا۔ تو یہ سودا اس رمضان مبارک میں بھی کریے کہ اللہ سے جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریے، وہی فاضل پیسہ جو ہم جو فضولیات کے اندر ہم خرچ کریں گے۔ میں نے یہ دیکھا ہے، میرے مشاہدے میں یہ بات ہے کہ عید تہوار کے ٹائم پر لوگ 4 5 6 جوڑے بناتے ہیں۔ ارے بھائی، اگر 1 2 جوڑے بھی بنا لیں، عید تو ہونی ہے۔ یہی پیسہ اگر ہم ان غریبوں کے گھر پہ بھی پہنچا دیں جن کے گھر میں سحر و افطار کے لیے بھی نہیں ہے، تو اللہ کا یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کا مقصد ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ یہ جو روزے ہم رکھ رہے ہیں اس کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ یہ جو اللہ پاک کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ بھائی اللہ میرے راستے میں خرچ کرو، اس کا مقصد ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، کوشش کریں کہ یہ غم گساری کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اختیار کیجئے اور لوگوں کی مدد کیجئے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے کہ مومنوں کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ اب جب اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا روزہ اللہ کے دربار میں قبول ہوگا، تو ہم تمام اور اس کے جتنے بھی احتیاطیں اور تمام پیرامیٹر بھی اختیار کریں تو یقیناً ہمارا روزہ جامع ہو جائے گا۔ اب آئیے ذرا روزے کی جو دن کا روزہ، رات کو جو ہے قیام اللیل ایک جیسے ہم تراویح پڑھتے ہیں تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ تراویح ہم نے ادا کر لی، ہمارا قیام اللیل کا مقصد حل ہو گیا، آسان ہو گیا، یہ ہم نے حاصل کر لیا۔ ایسا نہیں ہے میرے دوستو، بالکل تراویح پڑھیے، تراویح بھی ایک قیام اللیل کا ایک بالکل ذریعہ ہے،
اور اس میں یہ قیام اللیل کی جو فضیلتیں ہمیں حاصل ہوتی ہے، ایک ایک سجدے کے اوپر جو ہے تراویح کے ہمیں جو ہے نا ہزاروں نیکیاں اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جیسے روزہ ایک مشقت، اسی طریقے سے جو تراویح کے اندر جو مشقتیں ہمیں ہوتی ہیں، اس کا اجر و ثواب بھی پھر اسی حساب سے ہمیں ملنا ہے۔ تو لیکن اب قیام اللیل کا مقصد ہمیں حاصل کرنا ہے، چونکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادتیں کرنی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار۔ تو اب قیام اللیل کو اگر ہم نے اختیار کیا تو اور ہمارے روزے کے اندر اور جان پڑ جائے گی۔ اب قیام اللیل کس طریقے سے ہو؟ دیکھیں، قیام اللیل کا ایک فارمولہ جو ہے سورہ مزمل کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ چادر اڑ کے لپیٹ کے سونے والے اٹھیے اور قیام کیجیے، نصف شب، اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ۔ اب آپ دیکھیں، قیام کا ایک بڑا آسان سا اللہ پاک کی طرف سے فارمولہ آ رہا ہے کہ جو اگر ہمیں قیام اللیل حاصل کرنا ہے تو نصف شب یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ۔ اچھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت فرماتے، بڑے لاٹ سے جو ہے اللہ پاک جو ہے نا مخاطب ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہے چادر لپیٹ کے سونے والی اٹھیے۔ اب ہم اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کم از کم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت مبارک ہیں، ہم کم سے کم اس کے قریب تو پہنچنے کی کوشش کریں۔ عشاء کی نماز سے لے کر کے جو صبح صادق تک کا وقت ہے، تقریباً 8 گھنٹے کا وقفہ بنتا ہے، 8 گھنٹے کا وقت بنتا ہے۔ اب اگر اس کا نصف کر لیں تو اس کا نصف ہو جاتا ہے 4 گھنٹے۔ اگر ہم نے تراویح ادا کی تو تراویح میں تقریباً عشاء کی نماز تراویح اگر ملا کر کے اگر ہم دونوں کو اگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو تقریباً 1.5 گھنٹے کا کم سے کم جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ قیام اللیل کا حق ادا ہوا عشاء کی نماز اور تراویح کے اندر۔ اب پیچھے رہا تقریباً 2.5 گھنٹے۔ اب ہم جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں، یقیناً اس میں بھی تقریباً گھنٹے کے قریب ہمیں لگتا ہے۔ اگر کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سحری کے لیے جب اٹھ رہے ہیں تو 1 گھنٹہ قبل اٹھ جائیں تو ہماری جو قیام اللیل کا مقصد ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ یہ بڑے پیارے لمحات ہیں، ہم قیام اللیل اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس کے دربار میں سر کو جھکا دیں۔ جو سحری سے 1 گھنٹہ قبل ہم اٹھ کر کے اگر تہجد کے نوافل ادا کریں، ذکر و اذکار کریں اور اللہ کے دربار میں مناجات کریں، اللہ کے دربار میں درخواست کریں اپنی بخشش و مغفرت کے لیے، اپنے والدین کی بخشش و مغفرت کے لیے، تو امید رکھیے کہ ہمارا جو رمضان کا مقصد ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ میرے دوستو، کوشش کیجئے میرے اس پیغام کو خود بھی عمل کرنے کی کوشش کیجئے اور اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریے، تاکہ کم از کم یہ پیغام جن لوگوں کو پہنچے، کسی ایک شخص نے بھی اگر قیام اللیل کو اختیار کیا، میرا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ میں نے جو پیغام دینے کی کوشش کی ہے وہ پیغام کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اس اجر و ثواب کا باعث جو ہے میری ویڈیو تو بنے گی، میں تو بنوں گا، آپ کو بھی اللہ پاک اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور کیا نام ہے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ دوستو، اس کے علاوہ یہ مہینے میں جیسے میں نے کہا کہ دیکھیں غم گساری کا مہینہ ہے، تو کوشش کیجئے کہ جیسے ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ رمضان مبارک آئے گا تو ہی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، رمضان زکوٰۃ اور فطرہ یہ ان کی یہ ہمیں جو ایک ایسے نعمتیں عطا فرمائی اللہ پاک نے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کی بڑی رحمت حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا سا روزے کی طرف جو ہے نظر ماریں۔ دن میں ہم نے روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، یہ ہمارے روزے بڑے مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ باقی اس کے اندر جو کمی بیشیاں ہیں، اب اس کو بھی دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو اللہ پاک جو ہے ویسے تو ہمارے شہر سے قریب ہے، وہ وقت اللہ ہم مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر ہم اس وقت اپنے روزے کی درستگی کے لیے اس کے نقائص کو دور کرنے کی اللہ سے دعا مانگیں کہ پروردگار ہمارا روزہ ہم نے رکھا، ہم نے کوشش کی، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما لے، اور یہ اس میں جو کمی بیشی ہے، جو اس کے خستہ حالی ہے، اللہ پاک اس کو معاف فرما دے۔ تو اس امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ دعا مانگیے
کہ اللہ ہمارے اس روزے کی جو نقائص ہے اس کو دور فرما دے گا اور اپنے دربار میں قبول منظور فرما لے گا۔ میرے دوستوں، وہ جو وقت ہے افطار کا، یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ اس پورے روزے کی جو ایک پوری عبادت کو جو ہے وہ ایک سمجھ لیجئے کہ آخری ٹائم اور سب سے بہترین ٹائم ہے۔ تو میرے دوستو، اس ٹائم کو ضائع مت کیجیے۔ مختلف مشاغل کے اندر جو آپ مبتلا ہیں اس کو چھوڑیے۔ آپ کا دسترخوان جب آپ کا بچ گیا تو اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنے رب کو پکاریے، اپنے روزے کے حوالے سے دعا مانگیے، اپنی بخشش و مغفرت کے لیے دعا مانگیے۔ عشرہ رحمت گزر رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کو آواز دیجیے، اللہ کی رحمتوں کو مانگیے، اللہ کی رحمتوں کے لیے اللہ سے جو ہے وہ گڑگڑائیے۔ اسی طریقے سے اپنی بخشش و مغفرت کے لیے اللہ پاک کے دربار میں درخواست کیجیے، اپنے والدین کی جو بخشش و مغفرت کے لیے دعا مانگیے۔ یاد رکھیے، جو دعا اپنے والدین کو شامل کیے بغیر ہے وہ ناقص ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ قبول نہیں ہوتی اس لیے کہ قبول کرنے والا تو رب ہے، لیکن جو دعا ہم اللہ کے دربار میں اپنے والدین کو شامل کر کے کر رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ کریے پھر کہ اللہ پاک کے دربار میں وہ قبول ہوگی، اور اللہ پاک ہمارے والدین کے صدقے میں ہماری جو ہے دعاؤں کو قبول منظور فرما لے گا۔ جن لوگوں کے والدین حیات ہیں، اس مہینے کے اندر ان کی خدمت کریے، ان کے ساتھ اپنے رویوں کو درست کیجیے، اپنے رویے کو نرم کیجیے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا مانگیے کہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، یہ مہینہ بڑا قیمتی ہے، اس میں ہمیں جو ہے بخشش و مغفرت بھی حاصل ہو گئی، دوزخ کی آگ سے نجات حاصل ہو گئی ہمیں اور ہمارے والدین کو۔ اپنی آل اولاد کے لیے بھی دعا مانگیے، ان کے لیے جو ہے نیک اور صالح ہونے کی بھی دعا مانگیے۔ یہ دعاؤں کا جو ہے نا یہ بڑا قیمتی وقت ہے، لوٹنے کا وقت ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک کی طرف سے ایسی سیل لگی ہوئی ہے کہ جس میں جتنا زیادہ ہم لوٹ سکتے ہیں اللہ پاک کو لوٹیں اور اللہ سے جو ہے نا رحمت طلب کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کو نزول فرمائے، اس رمضان مبارک کو ہمیں صحیح طریقے سے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزوں کی صحیح طریقے سے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قیام اللیل کا صحیح طریقے سے ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار مہربان پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے دوستوں، پاکستان کے حوالے سے بالکل خاص طور پہ دعا فرمائیے، اس لیے کہ اس وقت چاروں طرف سے پاکستان دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا ہے۔ اندرونی دشمن بھی ہمارے اس وقت بری طریقے سے ہم پر حاوی ہوئے ہیں، اور بیرونی دشمن بھی۔ کون اندرونی دشمن ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ بہتر جانتے ہیں۔ اندرونی دشمن سے بھی اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور جو بیرونی دشمن ہیں جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے۔ پروردگار مہربان ہمارے روزوں کی کوشش کو قبول منظور فرما، ہمیں بخشش و نجات عطا فرما، ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔